حدیث میں آیا، علماء اکرام نے فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو دور کی بات ہے میں نے دے دیا، پتہ نہیں لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں نے دے دیا، پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا، کسی کے ساتھ نیکی کر دی، خیر کا معاملہ کر دیا، اور جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیا اس نے نیکی قبول کرتے ہوئے، اس کی خیرات قبول کرتے ہوئے، اس کی زکوٰۃ قبول کرتے ہوئے، اس کا دینا لینا قبول کرتے ہوئے یوں کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تجھے اس سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ یہ تو عام کہنا چاہیے۔ ایک آدمی بے ساختہ کہے گا، پیٹھ پیچھے کہے گا، تنہائی میں نیکی کرنے والے کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہے گا، یہ تو میرے عزیزو بات بنتی ہے، پھبتی ہے۔ اگر اس انتظار میں اس کے پاس بیٹھا رہا، میں نے اور کہہ دیا اچھی سی مجھے چائے بنا کے پلا، اللہ اکبر، کعوہ بنا، پکوڑے بنا کے بہت فلانی جگہ سے مل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے فلانی جگہ سے مجھے چپس لا دے، انہوں نے کہا جی میں ہنے لے کے آیا، پاجی میں ہنے لے کے آیا۔ فرمایا خبردار اس گمان میں نہ رہیو کہ تجھے ہم تیری نیکی کا بدلہ میدان معاشر میں عطا فرمائیں گے، بلکہ تو جزاک اللہ خیرا اس کا سننے کا انتظار نہ کر، کوشش کر یہ جملہ بھی تیرے کانوں میں نہ پڑے۔ جس نے یہ جملہ بھی سن لیا جزاک اللہ خیرا، اس پر خوش ہو گیا، فرمایا اسے نیکی کا بدلہ دنیا ہی کے اندر مل گیا ہے۔ یعنی اس انتظار کے اندر آ کے جزاک اللہ خیرہ کہے گا، اور تیرے بچے جیون تیرے باغ لگے رہن، خدا تجھے دنیا آخرت کے سلام فرمایا، اس نے ساری تو دنیا کے اندر وہ نیکی کا بدلہ لے لیا، پھر میرے سے کیا لینے کے لیے آیا؟ اسی لیے فرمایا نیکی اتنی پوشیدہ کیا کرو، اتنی میرے عزیزو اللہ اکبر چھپا کے کیا کرو۔ جزا ہی نیکی کا حکم آیا، وضا ہی نیکی کر دیا کرو۔ مثلا مسجد بن رہی ہے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کے طلباء اکرام کی ضرورت کا خرچہ ہے، کوئی رفع عامہ کا کام ہے، کوئی فلاحی کام ہے جس میں لوگوں کو ترغیب دینی ہوتی ہے، وہاں تو نیکی کی خواہش جو ہے، نیکی کی میرے عزیزو اظہار جو ہے کھلا کھلا کیا کرو۔ جیسے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے نبی کو چندے مال کی ضرورت پڑا کرتی تھی، رحمت دو عالم مجمع میں اعلان فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وہ آدمی کھڑا ہو جائے جو یہ نیکی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو کردار کے اتنے اچھے تھے، دل اتنے صاف ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، جو نیکی کسی کے ساتھ کیا کرتے تھے، بھلائی کسی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر جھانکا کرتے تھے، ان کے دل کے اندر کبھی میں اور تکبر نہیں آیا کرتا تھا۔ نماز پڑھی میرے عزیزو، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر، میرے عزیزو سلام پھیرنے سے پہلے اپنی نماز کے سجدے کو ضائع کر دیا۔ رمضان المبارک میں تراویح قرآن سن رہے ہیں، اللہ اکبر، مسجد سے باہر نکلے گڈیری والا دیکھا، کنو والا دیکھا، آم والا دیکھا، وہ کہا یار تو بھی تو کبھی تراویح پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر، یہ سمجھانے کا انداز کوئی نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر گمان لے کے کیا پتا یہ کسی ایسی مسجد میں پڑھ کے آ گیا جو جلدی نماز ہو گئی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ تجھے تیری بھلائی کا بھی کھرا کھرا ثواب ملے گا، اور مسلمان کی اللہ اکبر، مسلمان کے بارے میں برا خیال لانے سے اللہ اکبر اللہ تیرے گناہوں کو بچائے گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، او لوگو جو ایمان لائے ہو، نیکی کرنے سے پہلے اپنی نیکی کو مت ضائع کر دیا کرو۔ کسی کو کھانا کھلا کے احسان جتلا دیا، اسے روٹی کھا رہے ہیں، اللہ اکبر کھاتا دیکھ کے کہہ رہا اور پیٹ بھر کے کھائی، پیٹ بھر کے کھائی، تو کدے ایسی روٹی کھادی نہیں ہونی، تو نے ایسا کبھی سالن کھایا نہیں ہوگا، کبھی تیرے باپ دادے نے نہیں ایسا کھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، نیکی لکھنے والا فرشتہ اسی وقت قلم چھوڑ دیتا ہے، الہ العالمین سے عرض کرتا ہے الہ العالمین بتا اسے سزا میں لکھوں یا جزا میں لکھوں؟ بڑا جواب ملتا ہے اس نے نیکی کا صلہ دنیا کے اندر لے لیا، بار بار لقمہ کھا رہا تھا اور کہتا تھا اللہ کرے تیرے بچے جیویں، اللہ کرے تیرے بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں، اللہ کرے تجھے مکان مل جائے۔ تو نے ساتھ پھر یوں بھی کہہ دیا، کاروبار دی بھی دعا کری، تو نے ساتھ کہہ دیا ہاں ہاں بچیاں دے نصیبہ دی۔ فرمایا اس سارا بدلہ تو نیکی کرنے والے سے لے لیا، میدان محشر میں میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے گا؟ خالی۔
جہاں میرے عزیزوں اظہار نیکی ہو وہ اظہار کرنا چاہیے، اور جہاں کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہو میرے عزیزوں اللہ اکبر اس طریقے سے بھلائی کا معاملہ کر جیسے عرش والے نے کہہ دیا، زمین و آسمان کے مالک نے کہہ دیا، دائیں ہاتھ سے دینے والا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی، قیامت کے دن میں اللہ اسے میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا۔ الہ العالمین، اور تیرے بندوں میں کون ہے جسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا؟ عبد الحنان پیر محل کے نوجوانوں سے کہہ دے اللہ اکبر، موبائل کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دے دے، وہ نوجوان جس کا حسن بھی، جس کی سیرت بھی، جس کی صورت بھی دنیا کے اندر جس کے تذکرے ہوں اور چرچے ہوں، برائی پر اللہ اکبر گرفت حاصل کرنے کی، برائی پر میرے عزیزوں فوقیت حاصل کرنے کی، برائی کو پانے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور اللہ اکبر اتنا گناہ کے قریب ہو گیا ہو کہ اب اسے دنیا کی طاقت کوئی نہیں روک سکتی، اور اللہ اکبر جس کے ساتھ گناہ کرے گا اور وہ بھی اسے بار بار دعوت دے رہی ہے اپنے حسن و جمال سے، اپنے چہرے کی رنگت سے، اپنے چہرے کی بیوٹی سے، اپنے ہونٹوں کی سرخی سے، اپنے گالوں کی لالی سے، بار بار کہہ رہی آ جا اب دیر کس چیز کی۔ اگر اس نوجوان کے دل میں خیال آ گیا، اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ رب العالمین، یا یوں کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ فرمایا ایسے آدمی کی جوانی اور ایسے آدمی کا ڈرنا، ایسے نوجوان کی نوجوانی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، قیامت کے دن جب سارے کے سارے پریشان حال کھڑے ہوں گے، اللہ اس نوجوان کو اس دن بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بدلے تو بڑے بڑے ہیں نیکی کے اوپر، لیکن انسان اللہ سے بدلے لینا چاہتا ہی نہیں۔ سیلفی بنا لو، تصویر بنا لو، تصویر بنا لو، لگی پڑی ہے قوم۔ جہاں کوئی نیکی کا کام کرنا ہو، کوئی بھلائی کا کام کرنا ہو، کسی مریض کو دوائی کے پیسے دینے ہو، کسی کا ہسپتال کا علاج معالجہ کرانا ہو، کوئی بس فوراً سیلفی بناؤ، نیٹ کے اوپر چڑھا دو۔ دنیا کے اندر تو ساری نیکی کو ایسے ضائع کر کے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں جب کھڑا ہونا پڑے گا تو ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر پھر کون سا عمل لے کے آئیں گے، کون سی نیکی لے کے آئیں گے؟ اللہ اکبر آج نیکی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کے میرے پاس وقت کوئی نہیں، سلام پھیرا، اپنا جوتا پاؤں میں پہن کے مسجد سے باہر نکل گئے، الہ العالمین کی طرف سے فرشتے اعلان کر رہے ہیں اور بندے نیکی کر کے گیا، اس کا بدلہ تو لے کے چلا گیا، پروردگار عالم تجھے دینے لگا تھا تو ہاتھ اٹھاتا، جھولی پھیلاتا، خدا تیری جھولی کو بھر دیتا، لیکن تو ایسا بد نصیب نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت کے دروازے کے پاس سے محروم ہو کے چلا گیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، اللہ اکبر انسان کو اپنی آپ بیتی کا پتہ لگے گا، اللہ اکبر کیے کا جواب دینا پڑے گا، اللہ اکبر جو دنیا کے اندر کما کے جائے گا، دنیا کے اندر جو کھیتی لگا کے جائے گا، دنیا کے اندر جو فصل تیار کر کے جائے گا، قیامت کے دن میرے عزیزو اللہ غنی، قیامت کے دن عدل بدلہ دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آئے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، بے سینگ بکری کو اللہ سینگ عطا فرمائے گا اور کہے گا لے آج اپنا بدلہ لے لے، اس نے دنیا میں تجھے ٹکر کیوں ماری تھی۔ اللہ اکبر جب جانوروں کا اتنا احتساب ہوگا، پھر بتا تیری میری جب باری آئے گی تو کیا بنے گا؟ انبیاء علیہ السلام کی جب دعوت ہوا کرتی تھی، انبیاء علیہ السلام کی جب تبلیغ ہوا کرتی تھی، کہا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہمیں تمہارے سے اجر کوئی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے سے کوئی بھلائی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے سے دعا تک نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، ہمیں تو اللہ نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا اجر ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها
امثالها، اللہ کے راستے میں 1-2 پروردگار عالم 1 کے بدلے 10 عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو اس بات کا یقین آپ کے میرے اندر اترنا کوئی نہیں، کیونکہ میرے عزیزو میں تو نقد دیکھتا ہوں، وہ نقد کہاں ہے؟ اللہ غنی، اس لیے اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے لوگو صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے اور سود مال کو گھٹا دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو معاشرہ دیکھ لو کس روش پہ چلا ہوا ہے، ہمارا نظام پاکستان کا سودی ہے۔ اللہ اکبر، ناراض ہو جائیں گے میرے نمازی، اللہ کرے میرے نمازیوں میں اللہ اکبر سودی کاروبار تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر سودی مال کی طرف دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ایسا گھنونا جرم ہے، اللہ غنی، ایسا گھنونا جرم ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، اللہ اکبر سود کاری کا نظام لکھنے والا، ان کے درمیان میں معاہدہ لکھنے والا، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قیامت کا دن ہوگا جب یہ اللہ سے معافی مانگے بغیر نہ گئے تو قیامت کے دن اللہ اس کا رسول ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا سود خور کو قبر کے اندر سے جب اٹھایا جائے گا اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جائے گی، وہ کہے گا اللہ اکبر آج تو عدلے بدلے کا دن ہے، آج تو نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑنے کا دن ہے، آج میرا دشمن کون پیدا ہو گیا جو میں تلوار لے کے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اعلان کرے گا دنیا کے اندر سودی نظام چلانے والے، سودی نظام کی تائید کرنے والے، سود پر زندگی بنانے والے، سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرنے والے، آج اللہ تیرے سے جنگ کرنے کے لیے میدان محشر میں تیار ہے۔ چہروں پر اللہ اجاڑ پیدا کر دے گا، چہروں کا اللہ حسن چھین لے گا، گھر میں برکت نہیں آئے گی، اولاد جگہ جگہ ناکام ہوگی، بچے میرے عزیزوں کن ذہن پیدا ہونے لگ جائیں گے، گھروں کے اندر نہ چاکی ہوگی، کیونکہ میرے عزیزوں اللہ اکبر گھروں کے اندر حرام آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر حلال لانے کی۔ اللہ اکبر خدا کا دیا مال ہے، اگر وہ جب کبھی مانگ لے تو اللہ اکبر کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ مانگ لے تو میرے عزیزوں بڑھ چڑھ کے دینا چاہیے۔ سیدہ رابعہ بصری ہے اللہ اکبر بیٹھی ہوئی ہے، خادمہ کہنے لگی اللہ والی کب روٹی کھائے گی، کب معمولات سے فارغ ہوگی، اللہ والی کب نماز روزے سے فارغ ہوگی۔ اللہ اکبر فرمانے لگی تجھے کیا ہوا، کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہ اچھا کر جب کھانا تیار کر لا، آٹے کے ڈبے میں انگلیوں کے ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر 2 پیڑے آٹے کے نکال لیے، جن سے 2 پیڑے آٹے کے بن جائیں۔ ابھی روٹی پکا کر خادمہ مسلح پہ 2 روٹیاں لے کے آئی تھی، بڑے چاہ سے بڑی چاہ سے چنگیر میں سے 2 روٹیاں نکالی، ایک اپنے آگے رکھی، ایک خادمہ کے آگے رکھ دی، ایک مالکن کے آگے رکھ دی۔ رابعہ بصریہ اللہ اکبر ابھی روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی، خادمہ نے لبا روٹی کا ٹکڑا توڑا اور ہاتھ میں پکڑا، باہر سے آواز آئی انطعم فی سبیل اللہ، اور تم روٹی کھا رہی ہو دسترخوان پر، باہر دروازے پر دستک دینے والا تمہارے سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ وہی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا، خادمہ سے کہنے لگی جا اٹھا دے دے، انہوں نے کہا ماں 1 دے دوں، انہوں نے کہا ساری دے، کہا 2 دے دوں، کہا ساری دے دے۔ خادمہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کے جا رہی ہے 2 روٹیاں لے کر، ابھی دروازے پر دیکھ آئی تھی، الٹے قدم واپس ہوئی، پھر دروازہ بجا، اللہ اکبر میرے عزیزوں کوئی روٹیوں کا چنگیر دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر خادمہ کہنے لگی اس بی بی کا کیا پتا، پہلے 2 تھی دے دی، اب اتنی ساری آئی ہیں، یہ ساری سنہ دے دے۔ انہیں روٹی کو گننا شروع کر دیا، اللہ اکبر 2 دی تھی، اس کے بدلے میں 20 ملی۔ خادمہ نے اپنی 2 نکال کر اپنی بکل میں اپنی چنری سے باندھ لی اور 18 روٹیاں لے کے رابعہ بصریہ کے پاس چلی گئی، کہنے لگی کر بسم اللہ کھا، اب تو 10 آجے دے دینا، پرواہ کوئی نہیں، کھا کھا میری خیر ہے۔ اللہ اکبر رابعہ بصری نے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا، فرمائے لگی روٹیوں کو گن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، مسکرا کے کہنے لگی آسمان کی طرف دیکھا، کا وعدہ تو 1 کے بدلے 10 کا کیا تھا، 2 کے بدلے 20 کیا تھا، 18 کہاں سے آ گئی؟ خادمہ سے کہنے لگی یہ چنگیری اٹھا جا کسی اور کو دیا، جو تیرے دروازے پہ گیا اس کے ہاتھ میں دیا، کہ اللہ اکبر خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ خادمہ اٹھی چگاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، اللہ اکبر اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کے 2 روٹیاں نکال کے رابعہ بصریہ کے آگے رکھ
رکھ دی کہ اے رابعہ تجھے اتنا اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی اللہ بھی سچ ہے، خود کا رسول بھی سچ ہے، جو اس نے ابھی پر قرآن اتارا وہ بھی سچ ہے کہ اس نے اپنے قرآن میں نہیں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دیتا ہے بدلے میں پروردگار عالم 10 عطا فرماتا ہے۔